کتاب ایک سفر اپنے مراد کے ہمراہ، مصنف ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی۔ لاہور سے نکلتے ہوئے جب ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب سے گزر رہے تھے تو میرے ذہن میں مرشد کریم کے کہے ہوئے الفاظ تازہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک بار حضرت داتا صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، ایک زندگی یہ بھی تو ہے، یہاں کب سے لنگر بٹ رہا ہے۔ آپ بادشاہوں کے مقبرے دیکھیں اور اس کا موازنہ فقیروں کے مزاروں سے کریں۔ ایک تمام تر جاہو حشمت کے باوجود ویران اور بے رونق، دوسرے کسی جاہو حشمت کے سہارے کے بغیر آباد اور پر رونق۔ ایک طرف درس عبرت اور دوسری طرف تعلیم و حکمت، ایک عمارت فنا کی اور دوسری زندگی کی دھڑکن کی۔ ایک بار فرمایا تھا، کبھی کسی بادشاہ کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ لنگر چلائے، یہ فقیروں کا ہی اعجاز ہے۔ وہ زندگی میں تو مخلوق خدا کی خدمت میں کوشاں رہتے ہی ہیں، ان کے وصال کے بعد یہ سلسلہ رکنے کی بجائے اور بھی دراز ہو جاتا۔ اب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ایک کمپلیکس بن رہا ہے۔ مزار کا احاطہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیل کر اب باہر کی سڑک تک آن پہنچا ہے۔ اس میں مسجد کے علاوہ ایک ہسپتال بنے گا۔ فقیر کے در سے کس طرح فیض بڑھتا ہے، یہ بھی اس فیضان کی ایک صورت ہے۔ ایک بار ہم کراچی سے آئے ہوئے بھائیوں اور اپنے مراد کے ہمراہ داتا صاحب آئے تھے۔ کسی نے مزار پر حاضری کے آداب کی بابت پوچھا۔ آپ نے فرمایا، جائیں، جا کر سلام کریں، جیسے کسی بڑے سے ملتے ہیں، ادب سے بیٹھیں، توجہ اپنے مرشد کی طرف رکھیں۔ مزار پر چہل پہل میں بھی سکون اور خوشی کا تاثر نمایاں تھا۔ کچھ دیر بیٹھے، پھر باہر آئے تو مرشد کریم نے ایک دیگ والے سے بات کی۔ غفار بھائی نے آگے بڑھ کر دیکھ لی، اس پر چمچ مارا، ایک دم لوگ قطار میں کھڑے ہو گئے۔ رومال، لفافے، پلاسٹک کے تھیلے، ایک ادھ جھولی پھیلی اور دیگ ختم۔ پھر سب نے باری باری ایک دیگ خریدی اور غفار بھائی بانٹتے رہے۔ کھڑے کھڑے 15-16 دیگیں بٹ گئی۔ سپہر کا وقت تھا۔ دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو ہجوم کی جانے کیا کیفیت ہوتی۔ آپ نے لنگر کے اس انداز پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ کراچی میں عرس کے موقع پر لنگر میں کھانا باقاعدہ چن دیا جاتا ہے اور زائرین دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ پھر ہزاروں برتنوں کی صفائی، دیکھ بھال اور انتظامات۔ پھر اگر کوئی رہ گیا تو ساری محنت عقارت۔ فرمایا، یہ خوب ہے، نہ کھلانے کا انتظام، نہ برتن سنبھالنے کا جھنجھٹ۔ لوگ آئے، لنگر میں بھی حصہ لیا، لنگر کھایا بھی اور بانٹا بھی۔ اب ہم راوی کے پل سے گزر رہے تھے، دریا کو پایاب دیکھا تو میرا دل دھڑکا۔ اپریل کی اختتامی تاریخیں اور دریا اتنا پایاب، بارشیں نہ ہونے کا اثر ہے۔ حاجی ادریس صاحب نے تبصرہ کیا، تو کیا اس بار برفیں نہیں پگھلیں گی؟ وسوسوں نے سر ابھارا، کہیں دریاؤں کی پایابی کا کوئی تعلق ہمارے اعمال سے تو نہیں جڑ جاتا؟ دور بارادری بھی خاموش نظر آئی، وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سبھی اپنے اپنے دھیان میں تھے، باہر والے بھی اور گاڑی کے اندر والے بھی۔ میں نے توجہ کو گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ میری نظریں اپنے مراد کے مہندی لگے سنہری بالوں پر آ کر رک گئی۔ کرہ کلی ٹوپی کی جگہ اس سفید ٹوپی نے بالوں کے سنہرے پن کو کچھ اور بھی ابھار دیا تھا۔ سنہرے پن سے مجھے اورا کے رنگوں کی بات یاد آئی کہ اگر اورا میں سنہرا رنگ ہو اور نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب اورا انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ شاید اسی لیے سنہرے رنگ کو شاہی رنگ گردانا جاتا ہے۔ گجرانوالہ تک سب خاموش ہی رہے۔ ممتاز علی، حاجی ادریس اور راکم پیچھے بیٹھے ڈرائیور کو گاڑی چلاتے دیکھ رہے تھے۔ حاجی ادریس کے ذہن میں کاکڑا ٹاؤن کے انتظامات گزر رہے ہوں گے، وہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہوگا، یہ نہیں کرنا کے چکر میں ہوں گے۔ گجرانوالہ میں ہم سید طاہر جلیل کے گھر رکے۔ طاہر بھائی مرشد کریم کو گھر کے اندر لے گئے اور ان کے چھوٹے بھائی ناصر ہمیں لے کر بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ چائے پی گئی۔ ناصر کی طبیعت میں بہت جلد گھل مل جانے کی عادت ہے۔ انہوں نے چائے کے دوران خوش گپیوں، شگفتہ جملوں سے توازن جاری رکھی۔ چند جملے ہم نے ممتاز علی کی طرف بھی لڑکائے جو انہوں نے مسکرا کر جانے دیے۔ وہ کم ہی کسی جملے بازی میں حصہ لیتے ہیں۔ مرشد کریم نے فون پر کراچی بات کی، گھر والوں کی خیریت دریافت کی، وہاں کے امور پر ہدایات دی۔ مشن ہی کے کاموں کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک مثالی والد
ایک مثالی سربراہ اور ایک مثالی رشتہ دار بھی ہوں۔ رشتہ داریوں میں عموماً توازن رکھنا محال ہو جاتا ہے۔ میں نے انہیں اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقربا سے جس قدر مفاہمت آمیز برتاؤ کرتے دیکھا وہ انہی کا حصہ ہے۔ مرشد کریم کی چھوٹی بیٹی کی شادی پر حضور کے بڑے بھائی جناب ادریس احمد انصاری صاحب آئے تو آپ انہیں ساتھ لے کر کھانا چیک کروانے لے گئے۔ وہاں جب آپ نے اپنے ہاتھوں سے فرنی کا چمچ ان کے منہ کی طرف بڑھایا اور انہوں نے منہ کھول کر فرنی کھا لی، اس وقت مجھے فضاؤں میں ہر طرف پیار ہی پیار برستا محسوس ہوا۔ عمر کے اس حصے میں بھائیوں میں اتنا پیار، میں نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ اس وقت وہ دونوں بزرگ مجھے دو چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے لگ رہے تھے۔ اتنی معصومیت، اتنا پیار، میری پلکیں نہ جانے کیوں بھیگ سی جاتی ہیں ایسے مناظر دیکھ کر۔ گوجرانوالہ سے نکلے تو جی ٹی روڈ پر سفر جاری ہوا۔ اب ہماری منزل جہلم تھی۔ خاموشی سے سفر ہو رہا تھا۔ خاموشی کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ جب زبان کو قابو کر لیا جائے تو آنکھیں اور دیگر اعضاء مصروف گفتگو ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں بھی چپ کرا لیا جائے تو بات چیت بندے کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی بات چیت کا زیادہ لطف سفر میں ہی آتا ہے۔ آدمی باتیں کرتے کرتے چپ ہو جاتا ہے اور گزرتے مناظر کو دیکھتے دیکھتے اپنے اندر خود سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے ان باتوں میں زیادہ لطف اس لیے بھی آتا ہے کہ کوئی میری زبان نہیں پکڑتا، گرامر یا اخلاق کی غلطی پر ٹوکتا نہیں، ٹوکتا ہے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ گفتگو کبھی کبھی بڑی علمی سی ہو جاتی ہے، اور جب ایسا ہو جائے تو بڑے بڑے نقطے کھلتے ہیں اور اسرار سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری مرشد کو یقیناً ان سب باتوں کا مجھ سے کہیں زیادہ ادراک اور تفہیم حاصل ہے، لہٰذا وہ سفر کے دوران عموماً خاموش ہی رہتے ہیں۔ جب کبھی اس خاموش گفتگو میں کوئی ایسا مقام آ جائے جو الفاظ میں ڈھل کر آواز بن جائے اور ہم ان سے کوئی بات پوچھ لیں اور جواب میں ہماری سوچوں کی ساری اکڑیں نکال کر انہیں کنگھی کر کے سنوار دینا ان کو بہت خوب آتا ہے۔ بات کا جواب پا کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرے ذہن کو استری کر دیا ہو۔ اس کی ساری شکنیں، تمام سلوٹیں غائب ہو جاتی ہیں۔ جب گوجرانوالہ سے نکلے تو سورج غروب ہونے کو تھا۔ سڑک کنارے کسی مدرسے کے بورڈ پر نظر پڑی۔ اپنے درس و تدریس کے حوالے سے یادوں کا ایک سلسلہ آغاز ہو کر دراز ہوتا چلا گیا۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، پر آن ٹھہر گئی۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس نے سبق یاد کر لیا اس کو ہی چھٹی نہ ملے۔ میرے اندر کے میں نے جواباً کہا ہاں ہے تو۔ اس پر ہم دونوں میں بات شروع ہو گئی۔ بہت باتیں ہوئی، میں نے بھی بہت سر لڑایا، اس نے بھی بہت زور مارا، مگر کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کس قسم کی دھاندلی ہے۔ جو نمانا سبق یاد کر لے اس کو چھٹی نہ ملے، یعنی یہ سبق یاد نہ کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ لیکن جب توجہ مکتبہ عشق کے دستور پر جاتی ہے تو اور الجھن ہوتی ہے کہ عشق سے باز کرنا تو بہرحال مقصود و مدعا نہ ہوگا۔ بلاخر اگلی نشست پر بیٹھے استاد سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بجائے بات کا جواب دیتے الٹا مجھ سے ہی پوچھ لیا آپ کہاں تک سمجھے؟ میں چونکا تو کیا آپ میرے اندر کی گفتگو دوسروں کو بھی سنوانا چاہتے ہیں؟ بہرحال عرض کی عشق میں علم کی نفی کر دینا لازم ہے، لہٰذا جو سبق یاد ہو گیا وہ علم بننے کے سبب مکتبہ عشق کے دستور کے مطابق اب نفی کا پابند ہو گیا۔ اب جو کچھ پڑھا اس کی نفی ہو جائے تو بندہ کورے کا کورا رہ گیا اور اسے پھر سے پڑھنا لازم آ گیا۔ میں آپ کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ آپ نے رخ بدل کر چہرہ ہماری جانب کیا اور فرمایا اس شعر میں مکتبہ عشق سے مراد خان کا ہی نظام ہے۔ جب مرید کو مراد کا ذہن اور طرز فکر حاصل ہو جاتا ہے تو گویا سبق یاد ہو گیا۔ یہاں دستور سے مراد طرز فکر ہے۔ اب وہ کسی اور کام کا کہاں رہا، وہ تو اپنے مرشد کے کام سے لگ گیا۔ وہ ایک بھنور میں داخل ہو گیا جس سے نہ وہ خود باہر نکلنا چاہتا ہے اور نہ نکل سکتا ہے۔ آپ ایک تالاب میں کنکر پھینکیں، لہریں پھیلیں گی
تو آخر کہاں تک؟ اسی تالاب کے اندر ان کا جینا مرنا ہے، وہیں فنا ہو جائیں گے۔ جیسے تالاب میں اٹھنے والی لہر کناروں سے ٹکرا کر واپس تالاب میں پلٹ جاتی ہے، اسی طرح مرید کی ہر سوچ، ہر فعل، ہر عمل ایک لہر کی طرح اپنے تالاب کے کناروں سے ٹکرا کر واپس پلٹتی رہتی ہے۔